السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ خواتین جو عبایا پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، وہ شرعی طور پر کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کل بازار کے اندر ایسے عبایا اور ایسے برقعے مل رہے ہیں جن پر کڑھائی کا کام ہوا ہے، اسی طرح بعض کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ تو کیا ایسا برقع یا ایسا عبایا یا نقاب یہ پہننا جائز ہے؟ دیکھیے، پردہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپ جائے، مردوں کی نظروں سے محفوظ ہو جائے۔ وہ ایسا عبایا یا برقع یا نقاب یا چادر پردے والی ایسی پہنے جس کے اندر اس کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہو۔ وہ نہ ہی تو اتنا باریک ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، اور نہ ہی وہ اتنا تنگ ہو کہ جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں، اور نہ ہی نقاب ایسا ہو جو بجائے پردہ کے لوگوں کی اٹریکشن کا، دلچسپی کا باعث ہو۔ اگر کوئی نقاب ایسا ہے یا عبایا ایسا ہے جس کا رنگ ایسا ہے کہ لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ رہی ہیں، یا اس پر ایسا کام ہوا ہے کڑھائی کا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ کرسٹل والے عبائے آج کل بازار میں ملتے ہیں، بعض کے اوپر تصاویر ہیں، بعض کے اوپر کئی موقع مناسبت کے اعتبار سے تصاویر اور منظر کشی کی گئی ہے، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی جو یہاں کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پردہ کا مقصد، نقاب کا مقصد، عبایا کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک چھپ جائے۔ ایسا عبایا جو عورت کے جسم کو واضح کر رہا ہو، اتنا ٹائٹ ہو، اتنا کس کے باندھا گیا ہو، یا جسم کے مطابق عین بنایا گیا ہو کہ پورا جسم اس کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں، جو بجائے پردہ کے لوگوں کی توجہ کا باعث بن رہا ہو، تو ایسا عبایا پہننا بھی حرام ہے اور ایسا نقاب پہننا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، یعنی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں گرا کر رکھیں۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ مسلمان عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، چھپی ہوئی چیز، تو اس کو پورا ساتر لباس پہننا چاہیے جو اس کے جسم کو اچھی طرح چھپا دے اور اس کے اعضاء واضح نہ ہوں۔ تو بعض علماء کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو چند شروط ان عبایا کی یا برقع کی یا نقاب کی یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ تمام بدن کو ڈھانپنے والا ہو اور پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ نمبر 2 وہ خود اپنے اندر زینت کا باعث نہ ہو، ایسا رنگ نہ ہو جو لوگ اس کی طرف دیکھیں، شوخ رنگ نہ ہو، اس پہ کوئی ایسی کڑھائی نہ ہو جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ نمبر 3 یہ موٹا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ عورت کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ اسی طرح اس میں سے نظر آ رہے ہوں، یا عورت کا جسم اسی طرح نظر آ رہا ہو۔ یہ باریک نہ ہو، موٹا ہو۔ نمبر 4 یہ کھلا ہو، یعنی بالکل جسم کے ساتھ ٹائٹ کر کے نہ بنوایا گیا ہو، بلکہ کھلا ہو جو جسم کو چھپا رہا ہو۔ اور نمبر 5 اس پہ کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگی ہو۔ اور نمبر 6 یہ کافر عورتوں کے مشابہ نہ ہو۔ تو یہ ساری شروط جس نقاب کے اندر، جس عبایا کے اندر ہوں، وہ ہی پہنا جائے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ بجائے پردہ کے لوگوں کی توجہ کا باعث ہوگا۔ سلف صالحین کی خواتین سے تو اتنا بھی ثابت ہے کہ وہ صرف نقاب اس طرح کرتی تھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی، اور وہ بھی مجبوری کے شکل میں، کیونکہ اس سے رستہ دیکھنا ہوتا تھا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھیں کھولی جا سکتی ہیں، یعنی اتنا سا اس میں سے دیکھنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ رکھا جائے
کہ وہ عورت کو رستہ صحیح طور پر نظر آتا رہے، لیکن اس کا سارا بقیہ جسم سار سے پاؤں تک وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ وہ اتنا اٹریکشن والا ہو، لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو، یا شوخ رنگ ہو، یا اس پہ کام ہوا ہو، کڑھائی ہوئی ہو، تو ایسا عبایا یا ایسا نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تھا کہ ہم اپنا یہ جو چادر اوپر پہنتی ہیں اس کو کتنا نیچے لمبا رکھیں کہ ہمارے پاؤں بھی نظر نہ آئے، تو آپ نے فرمایا تھا ایک بالشت زیادہ کر لو۔ انہوں نے پوچھا جب ہوا چلتی ہو تو ایک بالشت بھی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، پاؤں نظر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ زیادہ کر لو۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا اس طرح تو وہ بعض ایسی جگہ سے گزرے گا، یعنی ہمارا جو اوپر چادر لی ہوگی یا جس سے بھی ہم نے پردہ کیا ہوگا، اگر وہ ایسی جگہ سے گزرے گا جو جگہ پاک نہیں ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اس کو چھوٹا کر لو، بلکہ آپ نے فرمایا جب بعد میں پاک سر زمین سے گزرے گا، جو پاک زمین ہے اس کے اوپر سے پاک زمین سے گزرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت ایسا عبایا پہنے، ایسا نقاب پہنے جو اس کے پورے جسم کو چھپانے والا ہو، اس کے اعضاء کو واضح نہ کر رہا ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ اس کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں، اتنا باریک نہ ہو کہ عورت کا جسم نظر آ رہا ہو، اور ایسا نہ ہو جو خود اپنے اندر خوبصورتی کا باعث ہو، لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو۔ تو یہی شرعی نقاب اور شرعی عبایا ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو وہ بجائے یعنی پردہ کے خلاف ایک چیز ہے جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے گی، جو کہ شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ اور ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو ایسا پردہ استعمال کرنا چاہیے، ایسا عبایا اور ایسا نقاب جو ان کے پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔